بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 124 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس غیاب المشتری بعد الشراء کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن اشترى عبدا فغاب المشتری سے لے کر اذا قضى الثمن من مال نفسه تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، العین المشغولۃ بحق یباع فی ذلک الحق اذا تعذر الاستیفاء ممن علیہ الحق، کہ ایسا عین کہ جو کسی حق کے ساتھ مشغول ہو، یعنی کسی کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو، اور من علیہ الحق سے اس حق کی وصولیابی ممکن نہ ہو، تو اس چیز کو فروخت کر کے وہ حق وصول کیا جائے گا۔ اصل نمبر 2، من اقر بشیء یظہر الملک فیہ علی الوجہ الذی اقر بہ، کہ اگر کسی نے کسی چیز پر اقرار کیا ہے تو اس چیز میں ملکیت اس طور پر ظاہر ہوگی کہ جس طور پر اقرار کیا گیا ہے۔ اصل نمبر 3، قول الانسان فیما فی یدہ مقبول، کہ انسان کا قول اس چیز میں کہ جو اس کے قبضہ میں ہے مقبول ہے، قبول کیا جاتا ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس ہے غیاب المشتری بعد الشراء، اس جنس کو 2 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، غاب المشتری غیبوبۃ منقطعۃ، کہ ایسی جگہ پر غائب ہو کہ وہ معلوم نہ ہو، تو عبد کو بائع کے حق کے لیے فروخت کیا جائے گا۔ فصل نمبر 2، غاب المشتری غیبوبۃ معروفۃ، کہ اگر مشتری ایسی جگہ پر غائب ہے کہ جو معلوم ہے، تو عبد کو بائع کے حق کے لیے فروخت نہیں کیا جائے گا، بلکہ بائع مشتری کے پاس جا کر اس سے اپنا حق وصول کرے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ ومن اشترى عبدا فغاب المشتری قبل ایفاء الثمن والقبض فاقام البائع البینة على انه باعه ایاه ولم يقبض الثمن فإن كانت غیبة معروفة لم يباع في دین البائع، لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع وفيه إبطال حق المشتري. قال وإن لم يدرى أين هو بيع العبد وأوفي الثمن، لأن ملك المشتري ظهر بإقراره فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغولا بحقه، وإذا تعذر استيفاؤه من المشتري يبيعه القاضي فيه كالراهن إذا مات والمشتري إذا مات مفلسا والمبيع لم يقبض، بخلاف ما بعد القبض لأن حقه لم يبقى متعلقا به، ثم إن فضل شيء يمسك للمشتري لأنه بدل حقه وإن نقص يتبع هو أيضا۔ اور اگر کسی شخص نے غلام خرید کر غائب ہوا اور غلام بائع کے قبضہ میں ہو، اور بائع نے بینہ پیش کیا کہ اس نے اس غلام کو فروخت کر دیا ہے، بس اگر مشتری معلوم جگہ میں غائب ہو تو اس غلام کو بائع کے دین میں فروخت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بائع کا اپنے حق تک بغیر فروخت کیے پہنچنا ممکن ہے، اور فروخت کرنے میں مشتری کے حق کا ابطال ہے۔ اور اگر مشتری کی جگہ معلوم نہ ہو تو غلام کو فروخت کیا جائے گا اور بائع کو ثمن ادا کی جائے گی، اس لیے کہ مشتری کی ملکیت بائع کے اقرار سے ظاہر ہوئی ہے، لہٰذا بائع نے جیسے اقرار کیا ہے اسی طرح اس کی ملکیت کے ساتھ مشغول ہو کر ظاہر ہوگی۔ اور اگر مشتری کی جگہ معلوم نہ ہو تو غلام کو فروخت کیا جائے گا اور بائع کو ثمن ادا کی جائے گی، اس لیے کہ مشتری کی ملکیت بائع کے اقرار سے ظاہر ہوئی ہے، لہٰذا بائع نے جیسے اقرار کیا ہے اسی طرح اس کے حق کے ساتھ مشغول ہو کر ظاہر ہوگی۔ پس جب مشتری سے وصول کرنا متعذر ہو گیا تو قاضی اس کے حق کے لیے فروخت کرے گا، جیسا کہ راہن کہ جب وہ فوت ہو جائے، اور مشتری کہ جب وہ افلاس کی حالت میں مر جائے اور مبی پر قبضہ نہ ہوا ہو، برخلاف قبضہ کرنے کے بعد، کیونکہ اس کے بعد بائع کا حق مبی کے ساتھ متعلق نہیں رہا۔ پھر اگر کوئی چیز اضافی بچ گئی تو وہ مشتری کے لیے چھوڑی جائے گی، اس لیے کہ اس کے حق کا بدل ہے، اور اگر کمی ہو تو بھی مشتری کا پیچھا کیا جائے گا۔ ومن اشترى عبدا، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا، خریدنے کے بعد ثمن کی ادائیگی اور غلام پر قبضہ کرنے سے پہلے وہ غائب ہوا،
تو بائیں نے اس بات پر بینہ پیش کیا کہ میں اس غلام کو فروخت کر چکا ہوں اور ثمن پر میں نے قبضہ نہیں کیا. تبھی مشتری کے غیبوبت کے دو صورتیں ہو سکتی ہے، وہ کہ ایسے مکان میں روپوش ہوگا کہ جس کا کوئی پتہ نہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہوگا کہ جس کا پتہ معلوم ہو. تو دونوں کے الگ الگ احکامات ہے. تو اگر پہلی صورت ہے کہ یعنی مشتری کے مکان کا پتہ ہے کہ فلاں جگہ ہے، تو قاضی صاحب نے جب فیصلہ فرمایا تو بائی کو اس کے پاس بھیج دے گا اور اپنا ثمن اس سے وصول کر لے گا. مشتری کے حق کی ادائیگی کے لیے اس غلام کو فروخت نہیں کیا جائے گا اس صورت میں، کیونکہ فروخت کیے بغیر بائی کو اپنا حق وصول ہو سکتا ہے کہ وہ مشتری کے پاس جائے اور اپنا حق وصول کرے. وفیہ ابطال حق المشتری، اور فروخت کرنے میں ایک محظور یہ بھی ہے کہ اس غلام کے ساتھ چونکہ مشتری کا حق متعلق ہے، تو اگر اس غلام کو فروخت کیا گیا تو مشتری کا حق باطل ہو جائے گا. اور ابطال الحقوق لا يجوز، کسی کے حق کو باطل کرنا یہ جائز نہیں ہے. قال وَإِن لَّمْ يُدْرَ أَيْنَ هُوَ، اور اگر دوسری صورت ہے کہ مشتری نامعلوم مقام میں روپوش ہے، تو قاضی صاحب اس عبد کے فروخت کرنے کا حکم کریں گے اور اس کے ثمن میں سے بائع کے ثمن کی ادائیگی کی جائے گی. لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي، وجہ اس کی یہ ہے کہ مشتری کی ملکیت اس عبد میں اگرچہ بائع کے اقرار سے ثابت ہوئی ہے، لیکن جہاں پر بائع کے اقرار سے مشتری کی ملکیت ثابت ہو رہی ہے، وہاں پر اس اقرار میں اس بات کا دعویٰ بھی ہے کہ مشتری کی اس مملوکہ عبد کے ساتھ میرا حق بھی متعلق ہے، کیونکہ اس نے ثمن ادا نہیں کیا ہے. وَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِفَاؤُهُ مِنَ الْمُشْتَرِي، یہاں پر مشتری چونکہ ایسی جگہ میں روپوش ہے کہ جو نامعلوم ہے، تو اس سے ثمن کی وصولیابی تو ممکن نہیں ہے، لہذا قاضی صاحب اس عبد کے فروخت کرنے کا حکم فرمائیں گے تاکہ اس کے ثمن میں سے بائع کا حق ادا کیا جا سکے. کالراہن اذا مات، توضیح اور اثبات مسئلہ کے لیے صاحب ہدایہ نے دو مثالیں پیش فرمائی ہے. پہلی مثال یہ ہے کہ راہن فوت ہوا، تو ابھی مرتہن کے لیے اپنا دین کسی سے وصول کرنا ممکن نہیں ہے، تو ابھی عین مرہونہ کو فروخت کیا جائے گا اور مرتہن کا حق اس میں سے ادا کیا جائے گا. والمشتری اذا مات مفلسا، یہ دوسری مثال ہے کہ ایک شخص نے مثلا گاڑی خریدی، ثمن کی ادائیگی سے پہلے پہلے وہ بحالت افلاس فوت ہوا. اب اس صورت میں بائع اپنا حق مشتری سے تو وصول نہیں کر سکتا، کیونکہ مشتری فوت ہوا ہے اور کوئی ورثہ بھی نہیں چھوڑا تھا کہ اس میں سے وصول کر سکیں. تو اب اس گاڑی کو فروخت کیا جائے گا اور بائع کا جو حق ہے وہ اس کے ثمن میں سے ادا کیا جائے گا. تو جیسے ان دو صورتوں میں عین مرہونہ اور گاڑی کو فروخت کر کے حق ادا کیا گیا ہے، ایسی ہی ہمارا اس مسئلہ میں بھی عبد کو فروخت کیا جائے گا اور بائع کے حق کو ادا کیا جائے گا. بخلاف ما بعد القبض، البتہ اگر صورت یہ ہو کہ مشتری نے جب عبد خریدا، خریدنے کے بعد قبضہ کیا اور ثمن کی ادائیگی سے پہلے پہلے غائب ہوا، تو ابھی اگر بائع مجلس قضا میں بینہ پیش کرتا ہے تو بینہ غیر معتبر ہے، کیونکہ جب مشتری نے عبد پر قبضہ کیا تو اس کے ساتھ بائع کا جو حق متعلق تھا وہ منقطع ہوا. ابھی بائع کا دعویٰ جو ہے وہ محض ایک غائب شخص پر دین کا دعویٰ ہے. قاضی صاحب اس کے پیش کردہ بینہ پر اگر فیصلہ صادر فرمائے گا تو یہ قضاء علی الغائب بإیجاب الحق علی الغائب کے قبیل میں سے ہوگا، جو کہ غیر معتبر ہے. ثم ان فضل شیء، قبل القبض کی صورت میں بائع نے جب بینہ پیش کیا تو قاضی صاحب نے اس پر فیصلہ صادر فرما کر عبد کے فروخت کرنے کا حکم دیا، تو اس کے ثمن میں سے پہلے بائع کا حق ادا کیا جائے گا. اگر کچھ بچا رہا تو وہ مشتری کے واسطے محفوظ رکھا جائے گا، کیونکہ یہ ثمن مشتری کے مملوکہ چیز کے عوض ہے، اور اگر بائع کا حق پورا ادا نہ کیا جا سکا اس کے ثمن میں سے تو اس کی وصولیابی مشتری سے کی جائے گی.
آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال فإن كان المشتري اثنين فغاب أحدهما فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضه، وإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقض شريكه الثمن كله. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض إلا نصيبه، وكان متطوعا بما أدى عن صاحبه لأنه قضى دين غيره بغير أمره فلا يرجع عليه، وهو أجنبي عن نصيب صاحبه فلا يقبضه. ولهما أنه مضطر فيه لأنه لا يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جميع الثمن، لأن البيع صفقة واحدة وله حق الحبس ما بقي شيء منه، والمضطر يرجع كمعير الرهن. وإذا كان له أن يرجع عليه كان له حق الحبس عنه إلى أن يستوفي حقه، كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن من مال نفسه. اور اگر مشتری دو ہوں تو ان دونوں میں سے ایک غائب ہو جائے تو موجود کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کل ثمن ادا کریں اور غلام پر قبضہ کریں، اور جب دوسرا حاضر ہو تو اس کو اپنا حصہ لینے کا حق نہ ہوگا یہاں تک کہ اپنے شریک کو اپنا پورا حصہ ادا نہ کریں. اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موجود کل ثمن ادا کریں تو صرف اپنا حصہ قبضہ کرے گا، اور ساتھی کی طرف سے ادا کرنے میں وہ احسان کرنے والا شمار ہوگا، اس لیے کہ اس نے دوسرے کے دین کو اس کی اجازت کے بغیر ادا کیا ہے، لہٰذا وہ اس پر رجوع نہیں کرے گا. اور چونکہ وہ اپنے صاحب کے حصہ میں اجنبی ہے اس لیے وہ اس پر قبضہ نہیں کرے گا. اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ وہ ادائے ثمن پر مجبور ہے، کیونکہ اس کے لیے اپنا حصہ سے کل ثمن کی ادائیگی کے بغیر نفع لینا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بے ایک ہی صفقہ ہے، اور جب تک ثمن میں سے کچھ باقی ہے تب تک اس کو روکنے کا حق حاصل ہے، اور مجبور رجوع کرے گا رہن کو عاریتاً لینے والے کی طرح. اور جب اس کو رجوع کا حق حاصل ہے تو اس وقت تک روکنے کا حق بھی حاصل ہے کہ جب تک اپنا حق وصول نہ کریں، وکیل بالشراء کی طرح کہ جب وہ ثمن اپنے مال سے ادا کریں. فإن كان المشتری اثنین، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مشترکہ طور پر دو بندوں نے ایک غلام خریدا، قبل القبض ثمن کی ادائیگی سے پہلے پہلے ان دونوں میں سے ایک غائب ہوا. ابھی کیا موجود مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کل ثمن کی ادائیگی کر کے اس عیب پر قبضہ کرے؟ تو یہ مسئلہ مختلفی ہے طرفین اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے مابین. طرفین کے ہاں موجود مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کل ثمن ادا کریں اور عقد پر قبضہ کریں. جب دوسرا غائب مشتری حاضر ہوگا تو جب تک وہ اپنا حصہ پورا ادا نہ کریں تب تک اس کو اپنا حصہ اس موجود مشتری سے لینے کا حق نہیں ہوگا. وقال ابو یوسف، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا قول یہ ہے کہ جب موجود مشتری نے کل ثمن ادا کیا تو وہ صرف اپنے حصہ پر قبضہ کرے گا، اور جو اس کا غائب شریک ہے اس کے حصہ پر قبضہ نہیں کر سکتا. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے قول میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ اپنے غائب شریک کے حصہ پر قبضہ کیوں نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے حق میں چونکہ اجنبی ہے، اور اجنبی شخص کسی دوسرے کے مملوکہ چیز پر قبضہ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ کہ جو اس غائب شریک کی طرف سے ثمن کی ادائیگی کی ہے اس پر رجوع کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو فرماتے ہیں کہ اس پر بھی رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا دین ادا کیا ہے. تو اس اعتبار سے موجود مشتری یہ متبرع ہیں، والمتبرع لا يرجع. وَلَهُمَا أَنَّهُ مُسْتَرٌ فِيهِ، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ موجود مشتری یہ متبرع نہیں ہے بلکہ مستر ہے، کیونکہ یہ عبد ایک ہی صفقہ میں خریدا گیا ہے، تو جب تک کل ثمن کی ادائیگی نہ ہو تب تک اس موجود مشتری کو اس سے نفع حاصل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے وہ مجبور ہو کر کل ثمن ادا کرے گا تاکہ نفع لینا اس کے لیے ممکن ہو.
تو متبرع کا عدم رجوع یہ تو ہمیں تسلیم ہے، لیکن مضطر اور مجبور شخص اگر ادائیگی کرتا ہے تو وہ رجوع کرتا ہے، اور اس کی ایک مثال پیش فرمائی ہے۔ اور مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے قرض لیا، رہن رکھوانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو تیسرے شخص سے عاریتاً لے کر بطور رہن رکھوائی، پھر وہ مفلس ہوا، رہن چھڑانے سے وہ عاجز آیا، تو معیر نے اپنے عین مستعار کو چھڑانے کے لیے اس کی طرف سے قرض ادا کیا۔ تو اس صورت میں جیسے معیر مجبور ہو کر قرض ادا کرتا ہے تو اس کے رجوع کا حق باطل نہیں ہوتا، ایسی ہماری اس مسئلہ میں بھی موجود مشتری جب مجبور ہوا اس کی طرف سے ادائیگی کی تو اس سے اس کا حق رجوع باطل نہیں ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَن يَرْجَعَ عَلَيْهِ کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مشتری موجود کا حق رجوع باطل نہیں ہوا ہے، تو جب تک غائب شریک سے وہ اپنا پورا حق وصول نہ کریں تب تک اس کے حصے کو اپنے پاس روکے رکھنے کا یہ مجاز ہوگا۔ کل وکیل بالشراء جیسا کہ ایک شخص کو کسی چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا گیا، اس نے جا کر وہ چیز خریدی اور ثمن اپنی طرف سے ادا کیا، تو وکیل بالشراء کو اس مبیع کے اپنے پاس روکے رکھنے کا حق ہے جب تک موکل سے اپنا پورا حق وصول نہ کریں۔ تو جیسے وکیل بالشراء کو حبس کا حق حاصل ہے، ایسی ہی مشتری موجود کو اپنے حق کی وصولیابی کے لیے اس غائب شریک کے حصے کو اپنے پاس روکے رکھنے کا حق حاصل ہوگا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔